سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ تقابلی پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام اور عدل و انصاف۔ محترم حاضرین اکرام، یہ موضوع بڑا اہم ہے کیونکہ رب کائنات عدل و انصافی کے ذریعہ دنیا میں امن و امان قائم کرتا ہے۔ دراصل عدل کہتے ہیں دو چیزوں کو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کو، یا علامہ جرجانی رحمہ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں یوں سمجھے، الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، یعنی عدل افراط و تفریط کے مابین میانہ روی کا نام ہے۔ سامعین اکرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور کامل قانون زندگی کا نام ہے جو حیات انسانی کے ہر گوشے پر مشتمل ایسی روشن درخشندہ تعلیمات کا مجموعہ ہے جس کی نظیر دیگر ادیان و مذاہب میں نہیں ملتی۔ انہی پاکیزہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم عدل و انصاف بھی ہے۔ اب آئیے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت کو سنتے چلیں۔ فرمان الہی ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، حساب کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور مذہب اسلام میں اس کے وسعت و ہمہ رب کائنات کے اس فرمان سے ہوتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالی عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تم میں انصاف کرتا رہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی مقصد روئے زمین کو ظلم و بربریت سے نجات دلا کر اس کو عدل و انصاف کی آماج گاہ بنانا تھا۔ محترم حاضرین، یہ موضوع بڑا اہم ہے کیونکہ یہی وہ مذہب ہے جس نے سب کو نظر انداز کر کے بلا عدل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے حق پر قائم رہو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، بہرحال انصاف کرو، یہی انصاف پرہیزگاری سے بہت قریب ہے۔ اور یہی تک بس نہیں کیا بلکہ فیصلہ اگر تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور قرابت داروں کے ناموافقی کی کیوں نہ ہو، ہر حال میں عدل انصاف کو مقدم رکھو، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ حاضرین مجلس، ایک بادشاہ جب منصائے عدالت پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے مژدہ سناتے ہیں کہ اللہ تجھے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ اللہ تعالی 7 لوگوں کو قیامت کے دن ایسے سایہ میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں پہلا شخص جس کو سایہ حاصل ہوگا وہ انصاف پسند بادشاہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین حاکمہ کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جہاں دنیا میں مظالم کو جیسے انسانیت کرا رہی ہے وہی دوسری طرف مسلمان عدل و انصاف نہ کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مسلمانوں میں مفاد پرستی، ابن الوقتی، اقربا پروری، علاقیت اور رنگ و نسل کا امتیاز تیزی سے پنپ رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم ظلم بربریت کی مقدر فضا میں جینے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا ہم تنزلی سے ترقی کی طرف آئے اور سیرت کے ان عبرتناک واقعات کو اپنے سامنے رکھے کہ رسول نے اپنے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش خارج کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ، کیا تم اتشفعوا فی حد من حدود اللہ کی حد میں میرے پاس سفارش کرنے آئے ہو؟ اس وقت اس کائنات کے عظیم انسان نے اپنی بیٹی کا واسطہ دیتے ہوئے کہا تھا لو ان
فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ کسی نے آپ کے ساتھ اعلانہ کردار کے خوب ترجمہ نہیں کی ہے کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا قانون ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے اور ہر چیز کو اس کی کسوٹی پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔